الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترجمہ و تفسیر کی آن لائن کے آج کی اس کلاس میں آج کا جو درس ہے وہ سورۃ یونس کے متعلق ہے۔ سورۃ یونس مکی ہے اور اس میں کل 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ جب سورت مکی ہے تو پھر آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مکی سورتوں کا جو بنیادی مقصد اور بنیادی مطلوب جو مکی سورتوں سے ہے وہ 3 چیزیں ہیں: عقیدہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے احوال۔ لہذا ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے ہوئی ہے، چنانچہ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے، اس لیے حیران ہونے کی کیا بات ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رب اور خالق وہی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو معبود بننے کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ کائنات کا یہ سارا کا سارا نظام اللہ کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں: تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والے۔ چنانچہ تکذیب کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ برا ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ دائمی باغات ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت ہے اور راحت اور سکون کی جگہ ہیں۔ تکذیب کی جھٹلانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انسان کی فطرت میں جلد بازی اور عجلت ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ اتنا جلد باز ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں، یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر لیں۔
آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں کہ میں قرآن مجید کو تبدیل کر دوں یا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی کر دوں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ من جانب اللہ منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں، اسی کی اتباع کا پابند ہوں، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہاری زندگی میں تم لوگوں میں اور تمہاری زندگی میں اور اسی معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں 40 سال گزار چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی تھی، تو تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے، کسی سے دھوکہ کرتے دیکھا ہے، کوئی فضول بات کرتے دیکھا ہے، کوئی ایسی بات کرتے دیکھی ہے کہ جس میں کسی کے میں نے عیب اچھالے ہوں؟ یا مجھے آپ نے کسی سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یک جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ یا پھر یہ کہ کوئی میں آپ کے سامنے ایسے معجزانہ کلام جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کی جھوٹ بولنے کے لیے جرت کر لوں؟ ایسا ممکن ہے؟ آپ کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے پڑھا ہوا انہوں نے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب جناب ابو سفیان جو کہ نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کفر کے زمانے میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا کہ کیا دعوی نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ کفر میں کافر اور مشرک ہونے کے باوجود کا جواب نہ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ اسی پر ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کا جواب سن کر کہا کہ یہ کیسے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے لیکن اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا، کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آگے۔ جو علم اصول کے نوادرات اور علم احکام کی باریکیوں اور علم اخلاق کے باریک بینیوں اور پہلو کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، اور جس کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آگے، اور ہر وہ شخص کے جسے عقل سلیم عطا کی گئی تھی اور اسے اپنے عقل کامل ہونے کا گھمنڈ تھا، وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام لے کر آئے ہیں، یہ جو قرآن مجید کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں، جو اللہ کے احکامات پڑھ کر سناتے ہیں، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسی کلام ہے کہ جس میں بندے کا بس، بندے کا اختیار، بندے کی طاقت شامل ہی نہیں ہے، نہ بندہ بنا سکتا ہے۔ سناتے اگلی آیات کے اندر مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر اللہ کی ذات کو پکارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ اور اللہ کی باقی ذات جب ان سے اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس آزمائش کو ختم کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، یہ ایسے بدبخت، ایسے گدھے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کبھی وہ تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ پیچھے گزر چکا ہے پہلے پارے کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کلام کے اندر شک کرتے ہو جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، اور یہ صورت نکرہ ہے، نکرہ عام ہوتا ہے، کوئی ایک چھوٹی صورت متعین نہیں ہے، کوئی بھی صورت لے کر تو صرف تم ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم بھی اور تمہارے آوان، تمہارے مددگار، تمہارے ساتھ دینے والے وہ بھی جمع ہو جائیں اللہ کے سوا۔ ان کنتم صادقین، ہاں اگر تم اپنے دعوے میں اور اپنے اس کام کے اندر اور اپنی باتوں کے اندر صداقت رکھتے ہو، سچے ہو، تو بنا کر لاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ کلام کے معجزوں نے اور اس کلام کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ من جانب اللہ منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ مشرکین نے توحید، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا، ایک وجہ، بڑی وجہ تو ان کی جہالت اور علم کا نہ ہونا تھا۔ چنانچہ اس صورت میں انہیں کہیں ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں ہٹ درمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ کون سے تین بنیادی عقائد؟ توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے، کیونکہ یہ سورۃ مکی ہے لہذا بنیادی ارکان کو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے فرمایا گیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کی ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ جب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کے احکامات منزل ہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ اس مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل، بعث بعد الموت کا یقینی ہونا، یعنی بعث بعد الموت کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے جو دعوے تھے اور ان کے جو مزعومات تھے ان کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے تین قصے بیان کیے گئے، جن میں سے سب سے پہلا قصہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے۔ بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام ان کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے طویل اور لمبا تھا، لیکن ان کے متبعین بہت کم تھے، اور ایک عرصے تک تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے،
80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ کافر تھے، پھر اللہ نے ان کو غرق کیا۔ اور اس کے بعد جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے اور ہارون علیہ السلام کے قصے کا بھی، کہ جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا، خدا ہونے کا جو دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی بڑا رب ہوں، اور پھر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس گستاخ اور ظالم جابر اور کافر بادشاہ اور اس کے ماننے والوں کو دریا کے اندر غرق کیا۔ اور اس کے بعد پھر جناب سیدنا یونس علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا صراحتاً 4 جگہ پر نام آیا ہے، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والی کے صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر کا نام سورۃ یونس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کے عذاب کے آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین کو چھوڑ کر یہ چلے گئے تھے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور پھر ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، اور چند روز کے بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ اور جب جناب سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کے آنے کا بتلایا اور وہاں سے نکل پڑے، ادھر قوم ساری کے ساری گھروں سے نکلی، بچوں سمیت، بوڑھوں سمیت، عورتوں سمیت، مالوں سمیت، ایک بڑے میدان کے اندر جمع ہو گئی، اور وہاں آوازاری گڑ گڑانا شروع کر دیا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے اس سچے دل سے کی گئی توبہ کو قبول کیا اور وہ ایمان لے آئے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ اور اب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ 9 پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا امت محمدیہ پر عذاب کے نہ آنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان 2 صورتوں میں عذاب نہیں آئے گا۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات امت میں موجود ہو، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نہیں فرمایا اور دنیا میں موجود رہے، عذاب نہیں آیا۔ اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ اگر دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پردہ فرما جائے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ اگر امت استغفار کرتی رہے، توبہ کرتی رہے، اللہ سے بخشش مانگتی رہے، تو فرمایا ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہی وجہ تھی جناب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے جب استغفار کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان سے وہ آیا ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ ان 3 قسموں کو ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو
بشارتیں بھی سنائی گئی ہیں ساتھ۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور ضابط ہے قرآن مجید میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور ناشکروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے نہ ماننے والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ایمان والوں کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ چاچا ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد اور نصرت قریب ہے، اور فرمایا کہ یہ ہمارا طریقہ اور ہماری سنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ جس طرح سورۃ یونس کی ابتدا قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، کہہ دیجئے اے انسانو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اگر کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت کا فائدہ اس کو نہ ہو، کسی اور کو ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہدایت کا جو فائدہ ہے وہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ گمراہی کا نقصان بھی کسی کو نہیں ہوگا، اسی کو ہوگا جو گمراہی کرنے والا ہوگا۔ ہاں اگر اس نے گمراہی کو متعدی کر دیا تو پھر گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، دوسروں کا گناہ بھی اسی پر پڑے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں پوچھا، اے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ یا رسول اللہ مفلس غریب کو کہتے ہیں، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہو یا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، مفلس شخص یہ نہیں ہے، فرمایا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، حج کیے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، صدقات کیے ہوں گے، ذکر کیے ہوں گے، اللہ کے یاد کیا ہوگا اللہ کو، لیکن کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا ناحق اس کا مال چھینا ہوگا، کسی سے جو ہے وہ مارا پیٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ اب وہ آئیں گے اور وہ آ کر اللہ کے سامنے کہیں گے اس نے ہمارا حق دینا ہے، تو اللہ کہے گا اس کے پاس تو آج کچھ نہیں ہے، اس کی نیکیاں ان کو دو، نیکیاں دیتے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی اور یہ نیکیوں سے فارغ ہو جائے گا۔ ابھی اور بھی حق مانگنے والے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا یہ جو حق مانگنے والے ہیں ان کے تمام گناہ اس شخص کو دے دو جو نیکیاں لے کر آئے، وہ سارے گناہ آیا تھا یہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر جا رہا ہے جہنم میں گناہوں کا ڈھیر لے کر۔ تو فرمایا جو گمراہی اختیار کرتے ہیں اور دوسری گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام دعوت دینا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام دعوت دینا ہے۔ ان یا الا علیک، جی آپ پر جو ہے صرف پہنچانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ دعوت پہنچا دینی ہے، باقی ہدایت کا کام من یهد اللہ فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له، فإنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ اگر آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ سو ارشاد فرمایا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اسی بات کی، اسی کلام کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے جیسے کہ ہمارے دوسرے احباب کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیوں کی جاتی ہے؟ ان کو تو سارا علم ہونا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح یاقوت جو ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہوتا ہے لیکن آپ پتھروں کی طرح نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انسان ہے، آپ کے ساتھ بشری تقاضے تھے، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کھاتے تھے، آپ پیتے تھے، آپ سوتے تھے، لیکن انسانوں جیسے نہیں تھے۔ اللہ نے مقام اور مرتبہ آپ کا اتنا بلند کیا کہ آپ کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود بخشا، اگر آپ نہ ہوتے تو پوری کائنات نہ ہوتی۔ ارشاد فرمایا اے نبی، اے پیغمبر، اتبع ما یوحا الیک، اس کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور فرمایا وصبر، صبر کیجئے، اگر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ چنانچہ دائی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں دین کی اور اگلا بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ترش روئی اختیار کرتا ہے آپ کے ساتھ، فرمایا کہ اس میں صبر کیجئے، وصبر حتی یحکم اللہ، فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے کون حق پر ہے، اگر یہ منافق، یہ کافر، یہ مشرک مکہ کے آپ کے ساتھ آپ کو تکلیفیں دیتی ہیں، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا اور اللہ فیصلہ کر دے گا۔ کیوں؟ وہ خیر الحاکمین، اللہ کی ذات بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی اور دین کی دعوت دیتے رہنے چاہیے، ہمارے ذمہ دین کی دعوت دینا ہے، اس آدمی کو دین کی دعوت قبول کرا کر چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ قبول کرانے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ جب رسول اللہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اس لیے ہدایت اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ تو کام کیا ہے؟ دعوت دینا۔ کام کیا ہے؟ اللہ کی دین کی طرف بلانا۔ اللہ رب العزت ہمارے زندگیوں کو قرآن مجید کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال دے، اور ہمیں قرآن مجید کی پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔